کہ ایک آدمی ہے جو نمازیں اتنی پڑھتا ہے، تہجد اتنی پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی پہ نشان پڑ جائے سیاہ، اور روزے اتنے رکھتا ہے کہ اس کے ہونٹ خشک پڑ جائیں، اور زکوٰۃ وقت پر ادا کرتا ہے پوری پوری۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کی علامت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات سے نیک اعمال کرتے ہیں، اسلام میں ایمان کی علامت اسے بتایا گیا ہے کہ کیا آپ دوسروں کو نماز پر آمادہ کرتے نہیں کرتے، آپ دوسروں کو برائی سے بچاتے نہیں بچاتے، آپ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے یا نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تب تو آپ کے ایمان کا کمال ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کا اپنی ذات سے نیک اعمال کرنا یہ اسلام کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے، سب لکھا ہوا۔ اس لیے کہ صاف ہے حدیث کہ جو آدمی، میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی خطبے میں، صاف یہ حدیث ہے کہ جو آدمی تم میں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ آپ دیکھیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک آدمی شراب کے اڈے پر ہے، آپ پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دیں، لگا دیں جگہ جگہ دیواروں پر اشتہار کہ شراب پینا حرام ہے، یا آپ مسجد میں بیان کرتے شراب کی جو ہے برائی میں سنیے، یا آپ پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دیں پورے میوات میں کہ بھائی بتا دو لوگوں کو شراب پینا حرام ہے تاکہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے۔ میں آپ سے بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سارا حدیث سنا چکا ہوں کہ اگر سوراخ کرنے والے کا آپ نے ہاتھ نہ پکڑا تو آپ ہی ڈوبے نہیں، یہ بھی ڈوبے۔ اگر آپ جگہ جگہ اشتہار لگا دیں کہ بھائی شراب نہ پیو، اور آپ یہ کہیں جی میری ذمہ داری پوری ہوگی، میں بھی دعوت دے رہا ہوں۔ سنیے، ایک آدمی کسی کڑے میں کسی کنویں میں گر جائے اور آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، یا آپ پرچہ لکھ کر ڈال دیں کنویں میں کہ آپ باہر آ جائیے، کیا آپ کے پرچے اس کی جان بچ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کے بارے میں؟ کیا خیال ہے اس کی جان بچ جائے گی کیا؟ سوچیے، وہ گڑھے میں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ سہارا چاہیے، آپ چیخیں گے، ہنگامہ کر دیں گے آپ کہ بھائی آدمی کنویں میں گر گیا، اسے نکالو کسی طرح باہر۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ برائی کے ماحول کو بدلنے کے لیے حدیث نے سب سے پہلے ہاتھ کا ذکر کیا۔ اسے ذکر ہاتھ کا ذکر، ہاتھ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار چلائیں، ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تلوار چلائیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آدمی جو نعوذ باللہ شراب کے اڈے پر ہے، آپ خوشامد کر کے ہاتھ پکڑ کر اس کا، کیونکہ یہ گناہ کرنے والا سوراخ کر رہا ہے کشتی میں، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کو منکر سے روک دینا ہاتھ پکڑ کر، یہ گویا اس کو کشتی میں سوراخ کرنے سے بچا رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ اگر آپ اس شراب پینے والے کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے مسجد میں، اس یقین کے ساتھ کہ نماز ادا کر لی تو نماز کو شراب سے روک دو، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اعلیٰ ایمان کی علامت ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، یہاں حدیث سے کہہ رہا ہوں آپ کا اعلیٰ ایمان۔ اور اگر آپ نے کسی گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو زبان سے سمجھایا جائے، پیار سے محبت سے آپ سمجھا کر اسے مسجد میں لے رہے، تو یہ آپ کے ایمان کا درمیانہ درجہ ہے، کیونکہ زبان سے آپ نے اس کو سمجھایا ہے، اس لیے بدل کے اسلام اثر ہے۔ یہ جو آج کل ایک بات چل پڑی ہے کہ بھائی نہیں کوئی خود دعوت دینے کی ضروری نہیں ہے، قلم بھی ہے، اخبار بھی ہے، رسائل بھی ہے، موبائل بھی ہے، ان سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے، تو مجھے آپ کی اس رائے سے میں حیران ہوں کہ حدیث میں تو قلم کا، کتاب کا، اخبار کا، رسائل کا کہیں کبھی ذکر نہیں ہے، وہاں تو تینوں جو ایمان کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک ہاتھ ہے، ایک زبان ہے، ایک دل ہے، بتائیے باہر کی کون سی چیز ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے، آپ کے پاس کوئی دلیل تو پیش کیجئے جہاں ایمان کے 3 درجے بتائے جا رہے ہیں
وہاں انسان کے جسم کے 3 اعضاء کا بیان ہے، ہاتھ، زبان اور دل. بتائیے یہ تو آپ دل کا استعمال کر رہے ہیں یا ہاتھ کا استعمال؟ ہاتھ کا استعمال کیا آپ نے، اعلیٰ ایمان ہے آپ کا. آپ زبان سے کسی کو منکر سے روکے، یہ آپ کا درمیانہ ایمان ہے. اور آپ نہ ہاتھ سے آ سکتے ہیں نہ زبان بول سکتے ہیں، اور آپ گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں دل سے، اور آپ کو آپ اس سے پریشان ہو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور دل کی قوت لگا کر اللہ سے کہہ کے ان کو ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا دل متاثر ہوا ہے صرف گناہ کو دیکھ کر. آپ کو غم ہو رہا ہے ایک آدمی کو گناہ کرنے سے. تو یہ فرمایا حدیث میں کہ یہ آپ کا دل جو متاثر ہو رہا ہے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر، یہ آپ کا سب سے کمزور ترین ایمان ہے. وذاک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ہے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نماز ضائع کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ شراب پیتا ہوا دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ کسی اور گناہ میں مبتلا دیکھ رہا ہے، یا نعوذ باللہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی شکل سنت کے خلاف دیکھ رہا ہے اور اس کا دل نہیں دکھ رہا ہے اس کو دیکھ کر، تو اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. چاہے نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، تلاوت کرتا ہو، سارا اعمال خیر کرتا ہو، پڑھیا حدیث پڑھیا. میں تو حیران ہوں آپ نے کیا سوچا ہے، یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ بھائی دعوت دینا کوئی فرض نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ ضروری نہیں ہے. میرے دوستو، یہ ایک فریضہ ہے جس کو چھوڑنے پر قرآن حدیث کے اندر وعیدیں بھری ہوئی ہیں. اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس دعوت کے فریضے کو ادا کرے. ہمارے یہاں اس راستے میں نکلنا دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہے، اس راستے میں نکلنا ارتداد کو روکنے کے لیے ہے، اس راستے میں نکلنا وہ امت کو اللہ کے فرائض پر جمع کرنے کے لیے ہے. مالیاسا کا ملفوظ ہے، بالکل حق ہے، اپنی جگہ صحیح ہے. اور انہی قرآن کی آیتوں اور احادیث کی روشنی میں یہ ملفوظ ہے کہ اگر ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے. میں کہتا ہوں بالکل صحیح بات ہے یہ، اور اس بات کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر مسلمان امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنا وہ فارغ نہیں کرے گا تو اس کا ایمان گھٹتے 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 وہاں پہنچ جائے گا کہ بھائی گناہ ہوتے ہوئے دیکھ اس تکلیف نہیں ہوگی تو اس کے دل ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہوگا. یہ حدیث سے کہ ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا فیصلہ کر لے، عزم کر لے کہ آج کے بعد یہ فیصلہ کر لیا میوات میں رہنے والے کسی مسلمان کے سال کے 4 مہینے کبھی ناغا نہیں ہوں گے. بس صاف صاف کیا مجھے تو آپ کو ساری دنیا میں پیش کرنا ہے کہ معمولی بات تھوڑی ہے. اور مجھے امید ہے اگر تم ٹھان لو گے اللہ نے تمہیں ایسی صلاحیت دی ہے، تم کر سکتے ہو. اگر یہ کام تم نہ کر سکتے مالیہ صاحب تمہارا انتخاب نہ کرتے اس کام کے لیے. آپ دیکھیں تاجروں کو، عہدے داروں کو، مالداروں کو کیوں پکڑا دیتے پہلے اس کام کے لیے. یہ ہر نبی کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی قوم سے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں جو قوم قربانی دینے اور سادگی کا مزاج رکھتی ہے. اب تمہاری کی سادگی ختم ہو رہی ہے. اب تم دنیا جھانکنا چاہتے ہو، دنیا تمہیں جھانکنا چاہتی ہے. میں کہتا ہوں یہ موقع ہے دین کے بچانے کا. اس لیے میرے دوستوں پورا کہ انشاءاللہ آج کے بعد سال کے 4 مہینے تو ناغا ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نقل و حرکت پر ہی، میں تو تاکید سے کہہ رہا ہوں، اس نقل و حرکت پر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسلام کو متعارف رکھا ہے. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ نہ نکلنے پر عذاب کی دھمکیاں اس لیے دی ہیں کہ نہیں نکلو گے تو پھر اللہ کا عذاب کو تمہاری ایسا کا ملفوظ ہے. اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی کرنا اللہ کا عذاب کو واجب کر دیتا ہے، واجب. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں مجمع سکون سے اسی طرح رہے. بس پوری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. ہمیں اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ماحول کو بدلنا ہے. جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ محنت کرنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے علماء سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے، اور ہمارے 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی ہیں، 3 مرتبہ جامع لگا ہوئے ہیں کھلے خرچ کے ساتھ.
افراد ہوں، جماعتیں بنی ہوئی ہوں، پھر بھی امام کو پیش کریں، اور اس کے بعد 4 مہینے کے لیے پورا مجمع اپنے نام پیش کرے، اور جو جماعت